اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے استاد محترم خطیب آل عمران جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب قلب عباس علوی صاحب۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کا یہ خمسہ ہے، خاص طور پہ مرزا مسرت صاحب اور ان کے لواحقین جو اس دار فانی کو چھوڑ گئے، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ کریم خالق و مالک، اس فاتحہ کا ثواب، ان مجالس کا ثواب اس خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرا مالک، میرے ویروں کا یہ خرچ اخراجات قبول و منظور فرما۔ میرا مالک، خاص التجا سلطان عصر قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے مومنین عزت دار عزادار اس صفحے عزا پہ آئے ہیں، مالک نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرما۔ تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچائیں۔ سہارا دے درود پاک کا جی، اللہم محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صلوات بر عظمت آل محمد۔ اللہ انتہائی واجب الاحترام عزادران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، اس پاکیزہ خمسے کی آج پہلی مجلس سے میرا خطاب ہے۔ قبلہ، عنوان کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، ہر مجلس کا مقصد ہے گمراہ بندوں کو دہلیز سیدہ تک لانا۔ تو اسی عنوان کے تحت اس جگہ پہ یہ الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب سے یہ خمسہ شروع ہے تو مجھے یہاں نوکری کا مالک نے شرف بخشا ہے، اور تسلسل سے ایک خاص موضوع پہ رہ کے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اس دفعہ کا میرے خمسے کا موضوع ہے دین زحمت ہے یا ضرورت؟ دین زحمت ہے یا کہ ضرورت؟ بڑا اچھوتا سا موضوع ہے، تو کوشش کروں گا کہ 5 دن میں اس پہ گفتگو کی جائے۔ آج میری مجلس تمہیدی مجلس ہے، تاکہ کیونکہ پہلی مجلس ہوتی اس عنوان پہ ہے کہ سارے افراد شامل ہو جائیں، بندوں کو ٹائمنگ کا پتہ چل جائے، پھر ایک تسلسل سے گفتگو کی جائے۔ قبلہ، دین زحمت نہیں، ضرورت کا نام ہے۔ یہ میرا موضوع ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ قبلہ، آج کا مادی دور یہ سمجھتے ہیں کہ دین زحمت ہے۔ بندے جو دین پہ عمل کرتے ہیں انہیں بندے آکورڈ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو دین ایسی ضرورت کا نام ہے جس کے تحفظ کے لیے حسین نے کربلا تک آیا ہے۔ اگر تھوڑی سی میرے ساتھ متوجہ ہوئے تو خطیب کا کام ہوتا ہے کہ قبلہ میں کوشش کرتا ہوں محنت کر کے روٹین سے ہٹ کے گفتگو کی جائے۔ تو اگر انشاءاللہ میں کوشش کر بھی رہا ہوں اور الحمدللہ اس کا نتیجہ بھی آپ میسر آتا ہے کہ میں 5 دن میں ویر جی ایک خاص موضوع پہ چٹھا صاحب بات کر کے ایک نتیجے تک لاتا ہوں۔ قبلہ، یاد رکھو
یہ دین اسلام فطری دین ہے. پہلی آج کا میرا لفظ ہے کہ دین بابا جی فطری ہے، یعنی دین بندے کو زحمت میں مبتلا نہیں کرتا. جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا ایک حصہ پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو تکلیف ہی نہیں دیتا جب تک کہ اس میں وسعت نہ ہو. الحمدللہ پہلے جملے پہ آپ متوجہ ہیں، یعنی وسعت ہو، یعنی میں لفظ بدل لیتا ہوں کہ یعنی اللہ ذمہ داری اتنی دیتا ہے جتنا بندہ کر سکتا ہے. ہر بندے کو اللہ ذمہ داریاں دیتا ہی نہیں. اس کی میں اگر دلائل دوں تو لمبی بحث ہے. اللہ نے اپنی عبادت کا بھی اپنے معیار پہ حکم نہیں دیا، ہماری استطاعت پہ دیا ہے. یعنی عبادت بھی شاہ جی اللہ نے ہماری استطاعت رکھی ہے، اللہ نے اپنے معیار پہ نہیں. اس ذات کے معیار پہ جنہوں نے عبادت کی وہ 14 کہلائے ہیں. نہیں متوجہ ہو گئے ہیں؟ آج کی تھوڑی سی تمہیدی لفظ ہے کہ یعنی اس اللہ کی عبادت جس طرح کما حق کو ہوئی عبادت کا حق ہے وہ 14 نے کی ہے. جملہ میری زبان پہ آ گیا. میرے معصوم کے سامنے ایک بندہ کہتا ہے مولا میں نماز پڑھتا ہوں، مولا مختلف خیالات آتے ہیں. ارے تھوڑے جے تسی بھی پیچھے ہو اگر زحمت کرو تو تھوڑا جے مل جو نال، کیونکہ علی کو بلا فصل خلیفہ بھی ماننا اور ممبر سے اتنا فاصلے اچھے نہیں ہوتے. آواز تھوڑی مینوں نہیں سمجھ آندی پہ، تھوڑی سی توجہ ہے سرکار؟ کیونکہ پہلا دن ہوتا ہی اس طرح ہے تاکہ جو انتظامات میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ حل ہو جائے. اگر آپ متوجہ ہیں قبلہ میرے مولا کے سامنے ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولا میں عبادت کرتا ہوں خیالات آتے ہیں. آج کی تقریر کا پہلا لفظ ہے مولا عبادت کرتا ہوں خیالات آتے ہیں، رکوع میں جاتا ہوں خیالات آتے ہیں. یاد رکھو جو نمازی بندے بیٹھے ہو، یہ نماز ایک ایسا معجزہ ہے کہ سارے دن کی بھولی باتیں یاد آ جاتی ہیں. جڑے نمازی بندے بیٹھے ہو، جو بندہ سارا دن بندے بات بھول جاتے وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے. سائل دیکھ کے کہتے ہیں مولا میں نماز پڑھتا ہوں خیالات آتے ہیں. لفظ جس کے لیے میں نے بات کی ہے مولا میں عبادت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں خیالات آتے ہیں. معصوم علی فرماتے ہیں معصوم بننے کی خواہش نہ کر. اینا تھانون میرا سلام ہے. معصوم بننے کی خواہش نہ کر. اس کی بے دلیل عبادت صرف ہم کرتے ہیں. یعنی اس کی بے دلیل عبادت صرف ہم کرتے ہیں. تیرے لیے جتنا ہے اتنا ہی کر. یعنی اللہ نے عبادت کو بھی ہماری استطاعت پہ رکھا ہے، اپنے معیار پہ نہیں. یہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ پھر بندے دین کو زحمت کیوں سمجھتے ہیں؟ یعنی دین اسلام میں قطعاً ایسا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے پھر اللہ کی عبادت کر. رہبانہ زندگی اسلام میں نہیں. اللہ تو کہتا یہ ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر کے پھر استطاعت ہو تو حج کرا. نہیں میرے ساتھ رہنا ہے. یعنی گھر کی ذمہ داریاں پوری ہوں تو پھر حج کر. یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد کو بھوکا چھوڑ کے حج کرا، بلکہ بھائی اصغر جی حکم کیا ہے کہ پہلے اپنی پوری ذمہ داریاں کر. ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد پھر استطاعت ہو تو حج کر. یعنی دین اتنا فطری عمل ہے، دین اتنا فطرت کے قریب عمل ہے، لیکن یاد رکھو پھر یہ دین مشکل کیوں بن گیا ہے. بڑا قیمتی میرا موضوع ہے، آپ فیصلہ کیجئے گا. قبلہ یہ پھر دین مشکل کیوں بنا؟ یہ دین جو زحمت بنا ہے وہ دین کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے. نہیں زحمت فرما رہے ہیں سرکار. یہ دین جو مشکل بنا ہے، شاہ جی بڑا نازک موضوع میں نے شروع کی ہے. یہ دین جو مشکل ہے وہ دین کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی وجہ سے. یہ اگر پریشان نہ ہو وہ آج جو مجلس مشکل ہے مجلس کی وجہ سے نہیں، مہنگے ذاکرہ مولویاں دی وجہ تو.
پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جملہ میں نے جلدی کر رہا ہوں کہ قبلہ یہ دین جو زحمت سمجھا جاتا ہے یہ دین کی وجہ سے نہیں، مبلغین کی، پڑھے لکھے حضرات میرے عزیز سمیت آج یہ معاملہ کیا بنا ہے؟ مبلغین نے دین کے نام پہ پیش نہیں کیا، دین پیش کیا ہے بادشاہوں کے نام پہ۔ الحمدللہ ہر بندہ جاگ رہا ہے، یہ دین بیان ہوا ہے قبلہ بادشاہوں کے نام پہ، دین بیان ہوا جہانگیر کے نام پہ، دین بیان ہوا ابو بکر بغدادی کے نام پہ۔ تو دنیا یہ سمجھ گئی کہ دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام ہے۔ تمہید ختم، لفظ پہ آ گیا ہوں۔ عام بندہ یہ سمجھا کہ دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام ہے۔ جملے کی قدر کیجئے گا، میں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مالک عزتوں میں دفع کرے۔ یعنی یہ ممبر جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا، دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ دین مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ جب یقین ہو جائے نا کہ قرآن کی آیتوں کا نام ہے، پھر مسلمان بھی دو قسم کے ہیں، مسلمان بھی دو قسم کے ہیں۔ یاد رکھو قبلہ جو آیت پہ عمل کرے وہ اور ہیں، جن کے عمل پہ آیت آ جائے وہ اور ہیں۔ اللہ اکبر یار، مناسب سیٹ پسند فرما لیں جی تاکہ بات میرے لیے کرنا آسان ہے۔ جملہ لکھنوی انداز کا میں پہلا کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو قبلہ آیت پہ عمل کرنا اور ہے، آیت پہ عمل کرنا اور ہے، اور اپنے عمل پہ آیت کو کھینچ لینا اور ہے۔ ایڈا سونا تو جملہ لیا ہے، میں لفظ کہہ لیتا ہوں، یاد رکھ قبلہ آل محمد وہ ہیں جو دنیا میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے۔ دنیا آیتوں پہ عمل کرتی ہے، آل محمد کے عملوں پہ آیتیں آتی ہیں۔ آل محمد کے عمل پہ، چلو آج پہلی تقریر ہے، آج تو تمہیدی میری مجلس ہے نا، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں ان 5 دنوں میں کیا عرض کروں گا۔ قبلہ علی کائنات کا وہ شہزادہ ہے، علی کائنات کا وہ سردار ہے، علی کروٹ بدلے تو اللہ آیت بھیجتا ہے۔ گھنٹے گھنٹے کم لفظ ہے جو میں جلدی ایک ایک لفظ میں بند کر رہا ہوں۔ قبلہ علی کائنات میں وہ شخصیت ہے جو سو جائے تو اللہ آیتیں بھیجتا ہے، علی کے جاگنے پہ آیت آتی ہے، علی کے اٹھنے پہ آیت آتی ہے۔ لفظوں کے خریدار بندے ہو، علی کائنات میں وہ شخصیت ہے، علی کے ذات پہ آیت آئی، علی کے کردار پہ آیت آئی، جو بندے ابھی تک چپ ہیں علی کی ذات پہ آیت آئی، علی کی بات پہ آیت آئی۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، علی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے، علی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے، علی خیرات دے اللہ آیتیں بھیجتا ہے۔ علی خیرات دے، اے جملہ جدے واسطے آج میری تمید ہے، علی خیرات دے۔ مسجد میں اب اٹھاؤ تاریخ کے لفظ، وہ کون تھا، برک گردانی کرو، نام آتا ہے لینا نہیں۔ جو میرے نبی کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود بتایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت عبادت میں عمل کثیر کر دے، حالت عبادت میں عمل کثیر کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں آج مسجد میں عجیب معاملہ ہوا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، علی بھی نماز پڑھ رہا تھا، باہر سے ایک سائل آیا، تفسیروں کا میں ذمہ دار ہوں، باہر سے ایک سائل آیا جس نے آ کے لوگوں سے مانگا، بندوں سے جب مانگا نا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، ہر عبادت کرتا رہا۔ 3 دفعہ اس نے مانگا، کسی نے کچھ نہ دیا،
وہ چلتا چلتا محراب مسجد میں آیا, اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کریم اللہ گواہ رہنا, تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں, تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے اللہ کے گھر کی شکایت کی, علی رکوع میں تھے. میں نے جملہ پڑھنا نہیں, جملہ آپ کو دکھانا ہے. علی حالت رکوع میں تھے, علی نے اپنے رکوع میں سے ہاتھ اٹھایا. نہیں تسی چپ کر گئے ہو, میرا اللہ گواہ ہے. اس میں بھی چٹھا صاحب بڑا عجیب معجزہ ہے, اس سے پہلے یہ نہ کبھی سائل آیا ہے نہ اس کے بعد یہ سائل پھر کبھی نظر آیا ہے. قبلہ اب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنا ہاتھ اٹھایا, ہاتھ میں انگوٹھی تھی, مشہور واقعہ, ہاتھ میں انگوٹھی تھی. اس سائل نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری, وہ سائل پلٹ گیا. مولا علی کی نماز کا کیا بنا؟ جڑے جاگ دے ہو پہ, مولا علی علیہ السلام کی نماز کا کیا بنا؟ جب کہا نا نماز کا کیا بنا, میرے نبی فرماتے کیا پوچھ رہے؟ کہتے علی کی نماز گئی, علی کی نماز گئی. جب کہا نا علی کی نماز گئی, میرے نبی فرماتے ہیں تو کہتا ہے علی کی نماز گئی, ابھی اللہ کی آیت آئی. نہیں جڑے جاگ دے ہو پہ یار, تو کہتا ہے کہ علی کی نماز گئی, اللہ کی آیت آئی, اور اللہ نے بول کے کہا انما ولیکم اللہ, تحقیق پہلا ولی اللہ ہے, ورسولہ, دوسرا ولی اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین, تیسرا ولی وہ ہے جو ایمان بھی رکھتے. توجہ ہے جی, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تیسرے ولی وہ ہیں جو نماز کو بھی قائم رکھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے. حالت رکوع میں, اس سے بات تو آگے بعد میں بڑھاؤں گا نا, آج ابھی فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ یہ اذان سے قرآن بنا ہے. بڑی جلدی میں آج تمہیدی مراحل طے کر رہا ہوں کہ اذان سے قرآن بنا ہے یا قرآن سے اذان بنی ہے. آج ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. قبلہ تو علماء نے لکھے قرآن نازل ہوا ہے مکے میں, قرآن نازل ہونا شروع ہوا جی مکے میں, اور اذان آئی مدینے میں. جب شخصیت کوئی مسلمان ہوئی, ایک گل میں کلے سنی ہے, کوئی شخصیت مسلمان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب آزادانہ اذان دی جائے, اب آزادانہ اذان دی جائے. تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے نا کہ قرآن سے اذان لینی ہے, قرآن سے اذان لینی ہے. اور آیت میں کتنے ولی ہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے یار, آیت میں کتنے ولی ہیں جی؟ 3. اللہ ولی, اللہ کا رسول ولی, اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے. اب ذرا اس آیت کی روح سے اذان بھی نہ مرتب کر لیں. ہن بندے چپ رہے تھے, اتنے تکلیف ہوئے گی. قبلہ اللہ ولی اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کا رسول ولی اشہد ان محمد رسول اللہ. تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے, اشہد ان علی ولی اللہ. اب فیصلہ کر, یا اذان پوری کر یا آیت کو آدھا کر لے. چونکہ میں مدرسے کا سٹوڈنٹ رہا ہوں, یہ بھی عجیب ایک پڑھے لکھے حضرات سے, سر جی یہ سوال کیا جاتا ہے والذین, یہ جمع کا صیغہ ہے. پڑھے لکھے حضرات یار, کوئی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں آپ کوئی نئی بات لے کے اٹھیں. والذین یہ جمع کا صیغہ ہے, اور کہتے ہیں آپ اکیلا علی کہہ رہے ہیں. والذین وہ لوگ
जमा है। मैं 2 दलीलें दे देता हूं। ये कुरान के मुतल्लिक अल्लाह आयत कहते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस जिक्र को नाजिल किया। नहीं, आप पीछे ना रहना यार। किबला अरबी में मैं के लिए होता है आना, हम के लिए होता है नाहनो। जो पढ़े लिखे हजरात है, किबला इतना फर्क है जितना आई और वुई में फर्क है। तवज्जो है सरकार, आई और वुई में फर्क है। अल्लाह कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र को नाजिल किया। मेरा सवाल है इस संजीदा मजमे से कि अब अगर ढूंढ फिर नाजिल करने वाले कितने अल्लाह है जो अल्लाह जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है? कितने अल्लाह हैं? नहीं, जिन्हें दलील समझ आई है, चलो मैं दूसरी दलील अर्ज कर देता हूं। एक गल्लां तुहाडे काम आउण वालियां ने, मैं कोशिश करता हूं मेहनत करके नई बात की जाए। मैं दूसरी दलील अर्ज कर रहा हूं, दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। एक मैंने किबला याद रखो, अरबी का उसूल यह है कि बात में वजन पैदा करना हो फिर जमा इस्तेमाल की जाती है। कुरान था वजनी, नहीं आप चुप रहे, तकलीफ होगी। कुरान था वजनी, अल्लाह ने सीगा जमा का इस्तेमाल किया। अली की वलायत थी वजनी, अल्लाह ने वल्लज़ीना इस्तेमाल किया। मैं दूसरी दलील अर्ज करूं, यह भी कुरान की आयत है जो घर में नहीं मैदान में नाज़िल हुई। टाइम ते सौन दा नहीं, मतवज्जे हैं सरकार। मैं दूसरी दलील अर्ज कर रहा हूं कि भला यह आयत भी घर में नहीं मैदान में नाज़िल हुई, और मैदान में भी मैदान मुबाहला में नाज़िल हुई। मैं मुबाहला नहीं पढ़ना चाह रहा, बात अर्ज करना चाह रहा हूं। यह मैदान मुबाहला में नाज़िल हुई। क्या आयत नाज़िल हुई? 3 दिन नसराए नजरान के नसारा से मेरे नबी की बहस होती रही। मैं एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। 3 दिन मेरे नबी से बहस होती रही, मेरे नबी दलाइल देते रहे। उन्होंने कहा कि ईसा की मिसाल आदम है। ईसा का सिर्फ बाप नहीं, आदम की ना मां है ना बाप है, वो ना माने। जब ना माने, आवाज़े खाली कही, मैंने कब कहा है कुरान काफी है? नहीं, हुण तुहाडी आवाज आएगी तो मैं भी अगे जुमला, मैंने कब कहा है कुरान काफी है? ये नहीं मानते तो कुरान को नहीं ना मानते। तुम माने कुरान पेश कर, इन्हें कह दे तुम अपने बेटे लाओ। मैं मुबाहला नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं। अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसाना व अनफुसाकुम, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूं। तुम अपनी औरतें लाओ, पीर शबीउल हसन, तुम अपनी औरतें लाओ, मैं अपनी औरतें लाता हूं। तुम अपनी जानें लाओ। मलंगाना मिजाज के बंदे बैठे हो, मैं अपनी जानें लाता हूं। एक जगह पे झूठों पे करनी है लानत, झूठों पे करनी है लानत। कुरान ने फैसला कर नहीं दिया, जो बात इल्म से हल ना हो वो लानत से हल हो जाती है। ये मिजाज है जी, जो बात इल्म से हल ना हो वो लानत से हल हो जाती है। मेरा सवाल है, निसाअकुम, औरतें, तो नबी कितनी औरतें लाया? तारीख से मेरा सवाल है, लफ्ज जमा का था, लफ्ज तो जमा का था ना, तो नबी कितनी औरतें लाया? कोई भी नहीं निकली, वो भी नहीं निकली जिन्हें निकलने का शौक था। कोई भी नहीं निकली पूरे मदीने में से, सैयदा के अलावा। लफ्ज जमा का था, आई एक सैयदा, अल्लाह के इल्म में नहीं था। नहीं, मैं फैसला कुन जुमला कह के जा रहा हूं, अल्लाह के शाजी इल्म में नहीं था।
इल्म में था, अल्लाह के इल्म में था ना कि निकलेगी एक, अल्लाह के तो इल्म में था एक निकलेगी, फिर अल्लाह ने जमा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह किबला वाहिद इस्तेमाल कर लेता, कल कोई कह देता ये भी इस काबिल थी, जाना ही एक ने था। मैं सदके ही ना था नो, मालिक इज्जतों में इजाफा करे यार, जो ऐसे मुश्किल लफ्जों की कदर करते। अल्लाह तो एक इस्तेमाल कर सकता था, अल्लाह के तो इल्म में था कि भला अल्लाह तो अलीमों भी ज़ाते सदूर है। ये हमारा शियों का भी यही अकीदा है ना कि अल्लाह अलीमों भी ज़ाते सदूर है, वो मेरे सीनों में छुपी बातें भी जानते हैं। लेकिन अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल करके बंदों का मुंह बंद किया कि अगर कोई जाने के काबिल होती, नहीं अब पीछे ना रहो यार, जाने के काबिल होती, निसा औरत, मैं रुक के जुमला कह रहा हूं, निसा औरत, और ऐसी औरत बेटी भी औरत, जिवें तुहाडा वजीराबाद दा मिजाज है यार, बेटी भी औरत, बीवी भी औरत, मां भी औरत। अल्लाह ने तो कितनी ओपन बात की है कि अगर बेटी इस काबिल है तो वो भी आ जाए। कलेजा रख के मैं हुण गल करन लगा कि भला और कहां गए हैं बंदे जो कहते हैं नबी की चार हैं। मेरा काम है दलील देना, मनवाना नहीं। दलील दे रहा हूं कि भला याद रख, अगर बेटियां चार होती वो चारों ही मुबाह ले जाती। फिर बंदे कहते हैं नहीं वो फौत हो गई थी, वो तो फौत हो गई थी। चलो एक बंदे ने बड़ी दूर की कोड़ी लाया, उसने कहा कि अली अनफुस की जगह पे नहीं गया, अली अनफुस की जगह पे नहीं गया, अली दामाद था। हदीस का हवाला मैं दे देता हूं, तफसीर है ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह जी ने लिखे कि अली दामाद था, और दामाद भी बेटा होते, दामाद भी बेटा होते। अली दामाद की सिफ्त में गया है, बेटों की सिफ्त में गया है। तो मेरा सवाल है, बेटियां तो मर गई थी, ये दामाद कहां गए थे? नहीं जेड़े जागदे हो पे यार, फिर इतना मानो या दामाद था कोई नहीं, अगर थे तो मुबाह लेके जाने के काबिल कोई नहीं था। किबला आगे बढ़ना चाह रहा हूं, वल्लज़ीना, वो लोग, जो है जी, वो अली की वलायत पे बात मेरी आ गई है। ये भी अजीब सिंफ है। बात मुकम्मल कर लूं सरकार, अगर तुहाडा दिल है तो गल कर लईए, नहीं तो चूंकि वल्ला बाखुदा ये मैं रवाजी जुमला नहीं, यहां मेरी हैसियत बिल्कुल बानी की है। मतवज्जे हैं सरकार? तो मैंने आखिरी लफ्ज चलो कह के इसी बात को मैं अपनी मुकम्मल करके आपको सलाम कर जाता हूं। ये भी अली है। अल्लाह ने हालते नमाज में किबला अंगूठी उतरी है, अल्लाह ने आयतें नाजल की हैं। अगर आप मतवज्जे हैं तो किबला जो ही अंगूठी उतरी, अल्लाह ने आयत नाजल की। ये वजह क्या है? मुनासिब जगह पसंद करो तो मैं गल लगे मुकामा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। फलायत अली वलायतुल्लाह, कल बशर्ते ज़िंदगी
اس سے آگے میری بات چلے گی، اسی کو لفظ کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ غیرت مند لوگوں، یہ ایام ہے چہلوں میں مظلوم کربلا کے، زنجیر اتر گئے۔ ایک منٹ مجھے پڑھنا ہے۔ زنجیر اترے نہیں، اتارے گئے تھے۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں فَبُعِدَ الْحَدَّادَ فِي السِّجْنِ، لوہار کو قید خانے میں بلایا گیا۔ فَقَطَعَ الطَّوْقَ، اس نے توق قطع کیا، صرف توق نہیں کٹا، سجاد کا کوئی اور نقصان بھی ہوا۔ جب اور نقصان ہوا نا، ایک مستور کی آواز آئی، آرام سے توق کاٹو، میرا سجاد پہلے بڑا زخمی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔